حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، حفتہم الملائکہ، کہ فرشتے اللہ کے لیے جمع ہونے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ماحول ہے، فرشتوں کے پروں والا ماحول۔ نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ، رحمت کے، سکینہ کے نزول کے فیصلے اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں۔ سکینہ ہدایت کی ایک قسم ہے، ہدایت کی ایک قسم ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہدایت تو دھوکے کے کھلنے کو کہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا دھوکہ کھل جائے، دنیا کی آزمائش، دنیا کا آزمائش ہونا یہ کھل کے سامنے آ جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے ذریعے اللہ ہم کو آزمائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زمین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، جتنی زیب و زینت نظر آ رہی ہے، یہ سب ہم نے بطور آزمائش کے بنائی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ تو دھوکے کا کھلنا ہدایت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے، اور یہ ہدایت جب مل جاتی ہے، دھوکہ جب کھل جاتا ہے، صحیح غلط سامنے آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر ہر عمل، ہر محنت انسان کو، مسلمان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر یہ ہدایت نہیں ملی، یہ دھوکہ نہیں کھولا، اور پھر ہم محنت بھی کر رہے ہیں، اعمال میں بھی ہے، تو خطرہ ہے، پھر بھی خطرہ ہے۔ اس طرح کہ جیسے کسی آدمی نے سفر شروع کر دیا، لیکن اب تک اس کو راستہ صحیح معلوم نہیں ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، وہی راستہ میرے منزل کو جاتا ہے یا کوئی دوسرا بھی جاتا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قدم منزل سے دور لے کر جائے۔ تو جس طرح راستہ معلوم کیے بغیر سفر شروع کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، ایسے ہی بغیر ہدایت کی محنت اور عمل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو مجاہدے اور قربانی پر رکھا ہے۔ اس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ اختیار کرے گا، قربانیاں دے گا، ہم اسے اپنے تک پہنچنے کی راہ سمجھائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت تک چھوڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی رہبری ہے اس میں، اللہ خود ہاتھ پکڑ کر قربانی دینے والے، مجاہدے کرنے والے کو جنت تک، نجات تک، اللہ اپنی رضا کر اس کو خود چھوڑے۔ اتنا پختہ اور اتنا یقینی وعدہ اللہ کا مجاہدے پر اور قربانی پر ہے، جو آدمی ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، لہذا مجاہدہ اور قربانی شرط ہے کہ اللہ کے یہاں سے۔ سہولت کوئی چیز نہیں ہے، آزادی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے تو مزاج بگڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہم نے پڑھا ہوگا کہ سہولتوں سے چلنے کا مزاج کفر کا ہے۔ اسلام میں کوئی چیز، سہولت کوئی چیز نہیں، یہاں مسلمان پابند ہے، یہاں مسلمان بندہ ہوا ہے، قربانی کا، اصول کا، اطاعت کا بندہ ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان میں اس کی استعداد اور طاقت نہیں ہے، آج مسلمان میں اس کی استعداد اور طاقت نہیں ہے، دین معلوم ہے پھر بھی بے دینی ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے، ہم تم اپنے اندر تلاش کریں تو یہ دیکھیں گے کہ ہاں میرے اندر بے دینی ہے، حالانکہ اس تعلق سے دین مجھے معلوم ہے کہ حرام معلوم ہوتا ہے، بچنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حرام سامنے ہے، معلوم ہے، سامنے آ رہا ہے، لیکن بچنے کی طاقت نہیں۔ حکم ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سامنے آ رہا ہے، معلوم ہے، لیکن عمل کی استعداد اور طاقت نہیں۔ یہ اپاہج پن آج مسلمان میں ہے
یہ اپاہج پن آج مسلمان میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج دنیا میں جتنی بے دینی ہے نا، اگر ہم تم غور کریں گے تو اس کی وجہ جہالت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑنے والوں کو نمازوں کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں دین معلوم کرنے کے جتنے ذرائع ہیں اور جتنی آسانیاں ہیں، شاید ہی اس سے پہلے کبھی اتنی آسانی ہوئی۔ آپ دیکھو یہ سارا انٹرنیٹ، سارے آلات، ہر جگہ آپ کو دین مل جائے گی، دین کی معلومات آپ کو ملے گی، لیکن مسلمان میں بے دینی ہے، دین معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، دین معلوم ہوتے ہوئے بے دینی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر سے متاثر ہے۔ مسلمان اللہ کے غیر سے متاثر ہے، یا تو امید ہے اللہ کے غیر سے، یا خوف ہے اللہ کے غیر سے۔ یہ دو طرح کا تاثر ہے، اللہ کے غیر سے یا تو امید ہے یا اللہ کے غیر کا خوف ہے۔ اور یہ جو امید تقسیم ہوئی ہے، خوف تقسیم ہوا ہے، اس کی وجہ تذکرے ہے، ہمارے آپس کے تذکرے۔ یہ تذکرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اور اس کے رسول کی منشا سے ہٹ گئے۔ مسلمان حالات کے تذکروں میں، ماحول کے تذکروں میں، چیزوں کے تذکروں میں لگے، تو چیزوں کے تذکروں کی وجہ سے چیزوں کی اہمیت آ گئی۔ حالات اور ماحول کے تذکروں کی وجہ سے حالات اور ماحول نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا، متاثر کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مسلمان کی محنت کا یہ عنوان نہیں ہے تو چیزوں کے تذکرے کرے، حالات کے تذکرے کرے، ماحول کے تذکرے کرے۔ آپ کو صحابہ میں کہیں حالات، ماحول، چیزوں کے تذکرے نہیں ملے، کہیں بھی نہیں، کیونکہ تذکروں کا اثر ہوتا ہے، دل تذکروں کا اثر لیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل کا ایک اثر لیتا ہے، دل تذکروں کا اثر لیتا ہے۔ اور محترم دوستوں بزرگوں، ان تذکروں کی وجہ سے اب مسلمان سب سے پہلے متاثر ہو گیا اللہ کے غیر سے، اور پھر اللہ کے غیر نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تم اپنی ذات کو سامنے رکھیں اور پھر محنت کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ آج محنت چیزوں پر ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے ڈیوٹی، تجارت، کاروبار، دھندا، اس کے نام پر مسلمان جو محنت کر رہا ہے، آپ وہ بتائیں وہ چیزوں پر ہے یا اپنے آپ پر ہے؟ کس پر ہے؟ چیزوں پر ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہر ایمان والے کو ہے، مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، کیونکہ ایمان والوں سے عورتیں نکلی ہوئی نہیں ہیں، داخل ہے۔ تو ہر مومن مرد اور عورت کی پہلی ذمہ داری اللہ کے یہاں سے جو متعین ہے، وہ اپنے آپ پر محنت، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ پر محنت، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے سلسلے میں۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، وہ محنت ایمان کے بنانے کی ہے، وہ محنت ایمان کے بنانے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو ایمان کے لانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان والے بنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ غیروں کے لیے دعوت اسلام کی تھی، حضور اور صحابہ کی دعوت غیروں کے لیے اسلام کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحابہ کے لیے ایمان کی تھی، اس کے کمال کی تھی، اس کی تکمیل کی تھی۔ جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم، یہ حضور صحابہ پر تقاضا روز پیش کرتے تھے کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، مکمل کرتے رہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان الایمان فی قلوبہم کالجبال الرواسy،
کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسا گڑا ہوا ہے. یہ معیار تھا صحابہ کے زمانے. ایمان ان کے دلوں میں ایسے گڑا ہوا ہے جیسے بڑے بڑے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں زمین میں. یہ کیل ہے، جیسے کیل ٹھوکی جاتی ہے تو ایسے ہی یہ زمین میں پہاڑ ہے، اور جیسے پہاڑ کی مضبوطی ہے ایسے ہی صحابہ کے دلوں میں ایمان جمع ہوا تھا. لیکن تقاضا ان پر بھی پیش کیا جا رہا تھا جب دلوں ایمان ہو. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرتے رہو. اس لیے آپ کو ملاقاتوں کے عنوان پر ایمان کے حلقے لگانے کے بول صحابہ کے درمیان ملیں گے کہ آؤ ایمان لائے، بیٹھو ایمان لائے، چلو ایمان لائے، اٹھو ایمان لائے. یہ صحابہ آپس میں حلقے لگا رہے ہیں. یہ صحابہ میں آپس کے مذاکرے ہیں ایمان کی تکمیل. آج مسلمان جو اپنے مومن ہونے پر مطمئن ہیں، اور اس زمانے میں صحابہ کمال ایمان کو پہنچنے کے باوجود اپنے منافق ہونے کے سلسلے میں ڈرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم مطمئن ہیں کہ ہم مومن ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ اطمینان کیوں ہے؟ وہاں صحابہ ڈر رہے تھے، ان کو اپنے سلسلے میں نفاق کر رہے تھے، ان کو اپنے سلسلے میں ارتداد تک کا ڈر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ایمان ہے، کیا معیار ہے. انتقال کے وقت میں رو رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان کیا بات ہے، اللہ کا آپ کو سلام آیا تھا، اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے. تو وہ اس طرح سے کہنے لگی تو فرمایا عائشہ اب تک کی زندگی تو اچھی گزری ہے، لیکن اب انتقال کا وقت قریب ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جاتے جاتے اسلام ہاتھ سے چھوٹ جائے. اب آپ غور کریں کہ درجہ کیا ہے اور کتنی نچلی سطح کا خوف. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت میں رونے لگے کہ مجھے ارتداد کا خطرہ ہے کہ میں کہیں مرتد نہ ہو جاؤں. تو ہمیں ان سے سمجھ آتا ہے کہ ایمان کے وجود کی علامت ڈر ہے، بے اطمینانی ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے دوستوں بزرگوں، ہم نے اپنے ایمان کا مقابلہ غیروں سے کیا ہوا ہے. کس سے کیا ہے؟ کہ ہم مومن ہیں، یہ کافر ہے، یہ ہمارا مقابلہ ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو صحابہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا. آمنو کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ. تو اللہ نے تو صحابہ کو پیش کیا ہے، اور ہم تم اپنے سامنے پیش کرتے ہیں غیروں کو کہ ہم مومن ہیں، یہ کافر ہیں. اور صحابہ کہہ رہے کہ یہ تم مومن ہو، یہ صحابہ مومن ہے، تمہیں یہاں آنا ہے. تو مقابلہ ہی غلط ہوا ہے، تو اس کا نقصان ہو گیا کہ مومن اپنے مومن ہونے کے سلسلے میں مطمئن ہو گیا، حالانکہ یہ اطمینان دور دور تک صحابہ میں ملے گا. حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، اور حضور کا یہ فرمانا تھا انتقال کے وقت میں کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ، جیسے آپ کو پہچاننا تھا ویسے پہچان نہیں سکا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی بندگی کرنی تھی ویسی بندگی میں نہیں کر سکا. تو محترم دوستوں بزرگوں، ہم تم سب سے پہلے ذمہ دار اپنے ایمان میں کمال کے پیدا کرنے کے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے. عمل دوسرے درجے کی بات ہے. ہم تم عمل کر رہے ہیں ایمان سیکھے بغیر، تو ہو کیا رہا ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اطاعت ہو رہی ہے، اعمال ہو رہے ہیں، سنتوں پر چلنا ہو رہا ہے، لیکن یا تو حالات کی وجہ سے کسی پر زیادہ حالات آ گئے تو وہ توبہ اللہ کر کے اعمال کی طرف آ گئے کہ نہیں بھائی اتنے حالات آ گئے، چلو توبہ کر لو، نماز پڑھ لو، زندگی درست کر لو. لیکن ایمان سیکھے بغیر یہ نیت، یہ ارادہ، یہ عزم ہے تو وہ عمل پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک حالات ختم، عمل تک، حالات ختم، عمل تک. یا عمل
یا عمل پر ہے ماحول کی وجہ سے؟ سب کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے تھے ہم بھی شرم گئے ہم نے بھی کر لیا. تو ماحول کا دین ماحول تک ہے، ماحول کا عمل ماحول تک ہے. ماحول ختم عمل ختم. آج مسلمان یہاں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عمل کر رہا ہے ایمان سیکھے بغیر. تو حالات کی وجہ سے عمل تھا، وہ حالات کے ختم پر ختم ہو گئے. ماحول کی وجہ سے عمل تھا تو وہ ماحول ختم عمل ختم. یا عمل ہو رہا ہے عادت کی وجہ سے کہ ہماری عادت بن گئی، ہم نماز نہیں چھوڑتے، ہماری عادت بن گئی، ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے گھر کی مسئلات ان کی عادت ہو گئی پردہ کرنے کی، برقع پہننے کی. تو عادت اچھی بات ہے لیکن کافی نہیں. عادت اچھی بات ہے کافی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا جو معیار عطا فرمایا ہے وہ معیار اللہ کا حکم ہے. حالات بھی نہیں، ماحول بھی نہیں، عادت بھی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک ایک عمل پر اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے آنا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ نے کرنے کو کہا ہے. کہ چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم کسی کو چھوٹا بڑا طے نہیں کر سکتے. یقین کے بگاڑ نے یہ کیا کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اتنا ضروری نہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لے لو، حالانکہ سب اللہ کی طرف سے. صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتا ہوا دیکھتے تھے اسی طرح اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے. اور ہم تم اس کے چکر میں پڑ گئے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے. یہ اختیار ہمیں کس نے دیا؟ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے آپ کسی عمل کسی نیکی کو حقیر قرار دو کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. محترم دوست، یہ سب یقین کے بگڑنے کا نقصان ہے کہ مسلمان نے اپنے ایمان اور یقین پر محنت کو کام نہیں سمجھا. اور صحابہ کے یہاں پہلا یہ کام. ہاں البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے یہاں سے پہلا حکم ایمان بنانے کا، ایمان لانے کا، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ہے تو یہ ایمان لانا کیسا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہم ایمان بنائیں، تازہ کریں؟ تو محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا تقاضا ہر ایمان والے کے ذمہ، سب سے پہلا تقاضا اللہ کے یہاں سے اللہ کے ہر غیر کو دل سے نکالنے کا ہے کہ اللہ کا ہر غیر نفع کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے، کام کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے دل سے نکلے، اس کو نکالا جائے. یہ تقاضا ہے پہلا. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے میں سب سے پہلے انکار بھی ہوگا. وہ جو کلمہ پڑھ کے ہم نے اقرار کیا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا، اللہ کے نبی کا امتی ہونے کا، تو اس میں پہلا کام آپ کو انکار کرنا ملے گا لا الہ، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہونا. کہ آپ سب سے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، نفع کا بھی انکار، نقصان کا بھی انکار، کام کے بننے کے بننے کا بھی انکار. جب تک آپ انکار نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. جب تک آپ لا الہ نہ کہو اس وقت تک الا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا الہ کے ذریعے سے جن جن چیزوں کا انکار کیا گیا ہے، نفع کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے، کام کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے، تو انہی چیزوں کا الا اللہ کے ذریعے اللہ کے بارے میں اقرار ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ صرف اللہ کرتے ہیں. بس آپ دیکھو مشرکین مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان کے درمیان جھگڑا ہی یہ تھا. وہ یہ کہتے تھے یہ کہو اللہ کرتے ہیں، اور حضور اور صحابہ کی دعوت یہ تھی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کرتے ہیں. یہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، دوسرے درجے کی چیز ہے. اللہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی. سب سے پہلے داعی اللہ ہے، سب سے پہلے داعی اللہ. قرآن اللہ کی دعوت ہے، پورا قرآن اللہ کی دعوت ہے. اللہ دعوت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک اپنے بندوں کو اپنے قرآن کے ذریعے. اللہ اس کو فرمائے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، میرے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو آپ یہ طریقہ ہے
دعوت دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم تم اللہ کے ہر غیر کو اپنے دل سے کیسے نکالے، اس کا سنت طریقہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ یہ دعوت کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں۔ اور محترم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت میں قوت ہے۔ دعوت میں کیا ہے؟ دعوت میں قوت ہے، اور اس قوت کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کا حکم ہے۔ ہم تم نے صرف خیر کا کام سمجھا، حالانکہ دعوت اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے ہم نے وحی بھیج کر یہ حکم نہ دیا ہو کہ وہ یہ دعوت دیتا رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ فرماؤ، آپ بولو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام کو اس دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے کہ وہ یہ دعوت دیتا رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جتنا باطل ہوتا تھا نا، قومیں ہوتی تھی، باطل ہوتا تھا، تو وہ سب مادی اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے طاقتور تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام آپ کو خستہ حال ملیں گے، بے سر و سامانی کے عالم میں ملیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، ان کے پاس سوائے بدن چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کے اور کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس سوائے جنت کے پتوں کے کچھ نہیں تھا، وہ تو ضرورت پڑنے پر اللہ نے کچھ سکھایا جب علیہ السلام کے ذریعے، کھیتی کرنا وغیرہ وغیرہ، کہ بھائی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں اللہ نے خود راستہ نکال دیا۔ ہر نبی آپ دیکھو، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو ان کی قوموں کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے خستہ حال ملیں گے۔ نوح علیہ السلام اکیلے تھے، جو 80 لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کے سردار، مالدار، حسب نسب والے کہتے تھے اتبعک الارذلون، تمہارے متبعین جو ہیں، تمہارا جو ساتھ دے رہے ہیں، وہ ہماری قوم کے سب سے گھٹیا، سب سے فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ اگر مالدار ہوتے، حسب نسب والے ہوتے، تو ہم سوچتے کہ بھئی ہاں، کہ یہ اسلام جو نوح لے کر آئے ہیں کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اسی لیے تو مالدار متوجہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام سے وہ تقاضا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، آپ انہیں الگ کر دو۔ اور نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ میری مدد کیسی کریں گے؟ اللہ کے یہاں سے میری مدد کا سامان ہی ہے غربا ہے، یہ ساتھ دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پورا ملک، پورا عراق ایک طرف، ماں باپ بھی مخالف، تو سب مل کے فیصلہ کر لیا سب نے کہ ان کو جلانا ہے۔ آپ دیکھیں، میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ نے خوب سمجھایا ہے کہ نہ دنیا کی چیزوں کا ملنا کامیابی ہے، نہ دنیا کی چیزوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی، نہ دنیا کی چیزوں کا ملنا کامیابی ہے، نہ دنیا کی چیزوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان چیزوں سے بہت خستہ ہوتے، ہاں ان کے پاس جو دعوت ہوتی تھی، جس دعوت کا ان کو حکم ہوتا تھا، اس دعوت کی قوت ہی کی بنا پر ان کی مدد ہوتی تھی۔ سب نے مل کے جلانا طے کر لیا، آگ تیار کر لی۔ علماء فرماتے ہیں جن رسیوں سے باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہ رسیاں بھی جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن کے بال بھی نہیں جلے۔ حالانکہ تفسیر میں یہاں تک ہے کہ جب ان کو پھینک دیا گیا تو یہ ہوا میں ہے، آگ میں گرنے سے پہلے ہوا میں ان کو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں اور مختلف قسم کے ہوا کا، پانی کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ بتاؤ کس قسم کی مدد کی آپ کو ضرورت ہے، ہم تیار ہیں۔ یہ کہاں؟ زمین پر نہیں، پھینکے جانے کے بعد، آگ میں گرنے سے پہلے۔ ہم تم تو کہتے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں اما الیک فلا،
اس کا ترجمہ ہوتا ہے بالکل بیزاری سے انکار کر دیا، تمہاری تو ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، یعنی اس دعوت کی بنا پر ایسا یقین، ایسا توکل انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر ہوتا تھا کہ جبرائیل جیسی شکل کا انکار بھی آسان ہو گیا۔ تو جب جبرائیل کا انکار ہو سکتا ہے تو باقی دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت رہے گی جن سے امید لگائی جائے؟ یہ قوت ہے دعوت کی، یہ کیا ہے؟ یہ قوت ہے دعوت اللہ کی۔ پھر اللہ نے بھی مدد کے لیے کسی شکل کا شکل کو اختیار نہیں کیا، شکل کو سبب نہیں بنایا، براہ راست آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سازگار کر کہ بھئی ابراہیم تمہارے اندر ہماری امانت ہے، اور اطمینان سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، حالانکہ جلانے والے خود قریب نہیں جا پا رہے تھے، اتنی گرم آگ۔ اس کے بعد نمرود سے مقابلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام، کہا میرے اللہ تو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبوتے ہیں، تم الٹا کر کے دکھاؤ، مشرق میں ڈبو دو مغرب سے نکال کے۔ تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا ایک کام کرو، تمہارے اللہ کا لشکر لے کر آؤ، میں اپنا لشکر لے کر کے آتا ہوں، ہم مقابلہ کریں گے، دیکھیں کس کے پاس قوت طاقت ہے۔ اب میدان میں نمرود 8 لاکھ کا لشکر لے کر آیا، کتنا؟ 8 لاکھ۔ اور اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا، ایک روایت میں ہے 313 لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن 8 لاکھ کے مقابلے میں 313 ہو بھی تو مقابلہ کیا ہے دیکھو۔ لیکن یہ بات ہے محترم دوستو بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف بلانے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور دنیاوی اعتبار سے تنہا ہونا، کمزور ہونا، یہ کوئی کمزور ہونا نہیں ہے، یہ کوئی تنہا ہونا نہیں ہے، یہ تو ہم تم نے اپنی نظر پر، اپنی سمجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، ورنہ اللہ کی قدرت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور مقابلے میں 8 لاکھ کا لشکر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے تمہارے اللہ کا لشکر؟ تو اللہ نے مچھر بھیجے، دن بھر میں اتنے مچھر کہ سورج چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور وہ مچھر ایسے تھے کہ خون بھی پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، خون بھی پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں بس 8 لاکھ کے لشکر کی ہڈیاں پڑی ہوئی، 8 لاکھ کے لشکر کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ نمرود 8 لاکھ کا لشکر لے کر آیا، لیکن اللہ کے مچھر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کے مقابلے پر آیا، ہمارے نبی اور ہماری دعوت کے مقابلے پر آئے ہو، اللہ کافی ہے۔ یہ قوت ہے دعوت کی، یہ کیا ہے؟ یہ قوت ہے دعوت اللہ کی۔ محترم دوستوں بزرگوں، ایک مچھر اللہ نے نمرود کے دماغ میں پہنچایا، علماء فرماتے ہیں وہ مچھر اس کے دماغ میں 400 سال تک تھا۔ کتنے سال تک؟ تفسیر میں ہے دیکھیے، 400 سال تک وہ تخت پر بیٹھتا تھا، جب وہ مچھر کاٹتا اس نے ایک آدمی طے کیا ہوا تھا، وہ ہتھوڑا لے کے کھڑا رہتا تھا، جب مچھر کاٹنے لگے اس کو لگنے لگے کہ اب یہ بادشاہ سر ہلانے لگا ہے، تو وہ سر پہ ہتھوڑے مارتے تھے۔ عزت اور کامیابی کے نقشے میں ذلت کے فیصلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ناکامی کے فیصلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ قدرت ہے اللہ کہ عزت کے نقشے کوئی چیز نہیں ہوتے کہ آپ کو عزت مل ہی جائے، عزت دینے والے تو صرف اللہ ہے، اور اللہ کا ضابطہ ایمان عمل کی محنت ہے، بس کامیابی کا ضابطہ ایمان عمل کی محنت ہے، کامیابی کا ضابطہ ایمان عمل کی شکلیں ہیں، کامیابی کی شکلیں نہیں ہیں جو دنیا والے بتا رہے، ورنہ یہ سب فرعون کے پاس تھا، یہ سب قارون نمرود حامان کے پاس تھا، وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ وہ مکمل تھے پیسوں کے اعتبار سے، دربار کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے کامل مکمل تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ضابطوں پر نہیں تھے جو ضابطے اللہ نے کامیابی کے لیے بنائے۔ محترم دوستوں، اللہ نے ان کی بادشاہت کو ان پر مسلط کر دی، تو جب وہ نکلتا تھا نا سواری پر بیٹھ کے کہیں اور راستے میں مچھر کاٹنے لگتا، تفسیر میں لکھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر، پتھر پر زور زور سے پٹکتا تھا
اور لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ وقت کا بڑا بادشاہ کیا کر رہا ہے. ایسا تڑپایا اللہ نے کتنے سال؟ 400 سال. ہمارے نبی کی دعوت کے مقابلے میں کیوں آئے؟ یہ قوت ہے دعوت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک آدمی کو مارا، وہ مر گیا. اس کا خوف موسیٰ علیہ السلام پر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین بھاگے. مدین شاید عراق میں ہے، اس وقت لمبا سفر ہے، اور ایسا بھاگے کہ جوتے چپل کا بھی ہوش نہیں تھا، تو فرعون چھوڑے گا نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر یہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو یہ سمجھاؤ یہ عصے کا اژدہا بننا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عصا بہت فائدے کی چیز ہے، میری لاٹھی ہے بہت فائدے کی چیز ہے، ہر بہت جگہ کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اژدہا بنا کے بتایا کہ موسیٰ نفع کسی میں نہیں ہے، نافع صرف ہم ہیں، نفع دینے والے صرف اللہ. اگر کسی چیز سے نفع نظر آ رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے. سب کو جزاک اللہ، سب کا شکریہ، لیکن نفع دینے والے صرف اللہ ہے. یہ ایک نبی کو نبوت دی جا رہی ہے، نبوت کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. تو بنیاد آپ دیکھیں کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اس بنیاد پر تیار کیا جا رہا ہے کہ بھئی سب کچھ ہماری طرف سے ہے، اور ہمارے کرنے سے، ہمارے چاہنے سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کا چاہنا نہیں. اژدہے کو پکڑنے کا حکم دیا، خود ہاولا تخف، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے. اب ڈر اس لیے رہے تھے کہ نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن حکم تھا پکڑنے کا، اور آنکھیں کہہ رہی تھی کہ نہیں نقصان ہے. اللہ نے یہاں ہمیں سمجھایا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں عقل کہے، نظر کہے، عقل کہے، لوگ کہے، تجربہ کہے کہ نہیں اس میں نقصان ہے، لیکن اس کو کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہو، تو ہم کس کو اہمیت دیں گے؟ نقصان کو کہ حکم کو؟ کس کو اہمیت دیں گے؟ حکم کو اہمیت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کو اہمیت دینے کی برکت سے نقصان سے بچا دے. موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا، اللہ نے نقصان کی شکل سے نفع نکال کے بتایا دیکھو نافع بھی ہم ہیں، زار بھی ہم ہیں. جیسے نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کرے ہمارا یہ یقین بنے کہ جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کے چاہنے اور اللہ کے فیصلے سے ہے. اللہ کے فیصلوں میں کسی کا دخل نہیں. نبی کا چاہنا بھی چاہنا نہیں. حضور نے کتنا چاہا ابو طالب کلمہ پڑھے، لیکن اللہ نے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دی، اور اپنے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی کو چاہے اور اسے ہدایت مل جائے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت مل جائے. تو جب نبی کا چاہنا نہیں ہے، نبی کا فیصلہ نہیں ہے، تو جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے چاہنے، ان کے فیصلوں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارا تمہارا بگڑا ہوا یقین ہے جو ہم سے یہ کہلوا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا کرے گا، فلاں نے یہ سوچا ہے، فلاں نے یہ طے کیا ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں، بے بنیاد، بے سر و پیر باتیں ہیں. محترم دوستوں، آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کس بنیاد پر تیار، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے، ان کی بیوی ساتھ تھی اور وہ حمل سے تھی، اور اس کو ولادت کا درد ہونا تھا، ابھی بچہ پیدا ہوگا، اور وہ اس کو نیچے ریگستان میں چھوڑ کے پہاڑ پر آگ لینے کی غرض سے آئے تھے کہ تم یہاں رکو ذرا، میں آگ تلاش کر کے آتا ہوں. وہاں اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے یہ سمجھایا نفع ہماری طرف سے، نقصان ہماری طرف سے. اور پھر یہ حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا کے یہی سمجھاؤ. فرعون کے پاس جا کے جو ہم نے تمہیں سمجھایا ہے وہ جا کے فرعون کو سمجھاؤ. محترم دوستوں بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے. تو جتنے حالات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پریشانیاں اور حالات ڈالنے میں ظالم نہیں ہے.
بلکہ حکیم ہے. کیا ہے؟ جب حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تو وجہ الگ ہوتی ہے، اور جب حالات اطاعت کے ساتھ آتے ہیں تو وجہ الگ اور ہوتی ہے. جب حالات منافقین اور غیروں پر آتے ہیں وجہ اور ہوتی ہے، حالات ایمان والوں پر آتے ہیں وجہ اور ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں ایمان والوں پر تو وجہ ہوتی ہے کہ انہیں ان کے گناہ اور نافرمانیاں یاد دلائی جائے، تاکہ یہ توبہ کے راستے ہمارے پاس آئے اور دنیا ہی میں سارے معاف کروا دے اور پاک صاف ہو کر سیدھے جنت میں چلے. منتخب میں بھی روایت ہے لا یزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، کہ مومن اس وقت تک پریشان رہے گا، حالات میں رہے گا جب تک اس کے گناہ باقی رہیں گے. اب آپ بتاؤ کیا اشارہ ہے کہ گناہوں کی وجہ ستانا نہیں ہے، گناہوں کی وجہ توبہ کی طرف لانا ہے. ہاں وہ بات اور ہے کہ یقین کا بگاڑ حالات کے آنے کی وجہ سمجھنے نہیں دے. یقین بگڑا ہو نا تو حالات کی وجہ عمل میں نہیں، حالات کی وجہ ظاہر میں تلاش کریں. ارے یار وہ اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہوا، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہوا. یہ ایک قسم کا شرک ہے. یہ کیا ہے؟ حالات کو، نعمتوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا بھی ایک قسم کا شرک ہے. اس لیے مومن جو ہے نا، مومن حالات کے آنے کی وجہ گناہوں میں تلاش کرتا ہے، اور منافق چیزوں میں تلاش کرتا ہے. کس میں تلاش کرتا ہے؟ منافق تلاش کرے گا حالات کے آنے کی وجہ چیزوں میں، مومن تلاش کرے گا حالات کے آنے کی وجہ بدعملی میں. ایک صحابی تھے، راستے میں جا رہے تھے تو ان کی نظر پڑی ایک عورت پر نظر پڑی. چلتے چلتے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کب سامنے دیوار آ گئی اور یہ دیوار سے ٹکرا گئی. یہ دیوار سے تو ہم تم تو یہ سوچیں گے کہ بھئی آپ اس طرف دیکھ کر کے چل رہے تھے، ظاہر سی بات سمجھ آنے والی بات ہے، ٹکرا جائے گی. لیکن مومن صرف اتنا نہیں سوچے گا، مومن صرف اتنا نہیں سوچے گا. انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ ایک طرف میرے سے گناہ ہو گیا اور دوسری طرف فوراً میرے اوپر ایک حال آئی. ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ گناہ میں اور حالات کے آنے میں کنیکشن کیا ہے؟ یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ سوچ ایمان والے کی ہے کہ حالات کا میرے گناہوں سے کیا تعلق ہے. ٹھوکر بھی لگے نا اگر، تو مومن یہ کہے گا کہ یہ ٹھوکر اللہ نے لگائی ہے اور اللہ مجھے میرا کوئی گناہ، میری کوئی نافرمانی یاد دلانا چاہتا ہے. دوستوں کو لیکن وہ بات ہے، یہ تفسیر میں ہے کہ مثل المنافق کمثل الحمار، منافق کی مثال تو گدھے کی طرح ہے کہ اسے اس کا مالک مارتا کیوں ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. جب بھی وہ منہ ڈالے گا کھانے کے لیے، منہ ڈالے گا یہ پیچھے سے مارے گا، تو وہ جب تک مار کھاتا رہے گا منہ نکالے گا پھر منہ ڈالے گا، اس کو سمجھ نہیں آتا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. تو جیسے گدھا سمجھ نہیں پاتا مار کھانے کی وجہ، ایسے ہی منافق حالات کے آنے کی وجہ سمجھ نہیں پاتا. حالانکہ حالات کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ گناہ یاد دلانا ہے کہ دیکھو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ اس کے علاوہ توبہ کی اور کیا شکل؟ فرشتے تو دکھائیں گے نہیں کتنے گناہ باقی ہے کتنے نہیں، اور اللہ بتائیں گے اس وقت جب توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور یہ بات ہے کہ گندے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر گنہگار نافرمان گئے، ذمے میں گناہ باقی رہ گئے اور دنیا سے گئے، تو اللہ پہلے پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، پاک کر کے پھر جنت میں لے جائیں. گندے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا اسے پاک صاف ہو کر کے آ جائے، اور اس کی وجہ حالات. ہم تم پر کسی کو مسلط کر دیں گے، پھر تم دیکھنا کہ ایسی کتنی نافرمانیاں ہیں کہ اللہ نے فلاں کو مجھ کو مسلط کر دیا. منتخب میں روایت ہے 2 لوگوں میں جھگڑا ہونے کی وجہ بھی ان کی نافرمانی ہے، دین سے لڑائی ہوگی. تو یہ تو کوئی بھی سوچے گا، عام سے عام عقل سوچ لے گی کہ یار اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا. اور مومن سوچ رہا ہے کہ نہیں، ہم دونوں کو اللہ نے کیوں لڑایا؟ اللہ کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں، اللہ کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں
اور پھر تو جھگڑے کے بڑھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حالات کے آنے کی وجہ بدعملی ہے تو جھگڑے کے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا عمل درست کرنے میں لگے گا، اپنی توبہ مکمل کرنے میں لگے گا۔ آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ جو خبریں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بگاڑ ہے آگے۔ ہر ایک رو رہا ہے دوسروں کے نام سے، ہر ایک گالیاں دے رہا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا۔ حجاج بن یوسف سب سے بڑا ظالم، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب لوگ اپنے اپنے ظالم پیش کریں اور ہم حجاج بن یوسف کو پیش کریں، ہم جیت جائیں گے، اتنا سب ظالم۔ لیکن حجاج بن یوسف کہتا تھا کہ تم مجھے کیوں کوستے ہو، میں تمہارے اعمال ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہوں، میں تمہارے اعمال ہی۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے نا اس کی وجہ مسلمان ہے بس، اور تعجب یہ ہے کہ مسلمان دوست دے رہا ہے دوسروں کو، تعجب یہ ہے کہ مسلمان دوست دے رہا ہے دوسروں کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سچی خبریں چھوڑ کے جھوٹی اور ملاوٹی خبریں پڑھنے، سننے، سنانے، ڈرنے، ڈرانے کا مزاج بن گیا۔ قرآن سچی خبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سچی خبریں ہیں تو یہ رہ گئی۔ اگر ہے بھی تعلیم کے حلقے تو برکت کے طور پر ہے، ہم تبلیغی ہے، ہمارا ایک وظیفہ ہے، اعلیٰ تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بس اس سے آگے اس تعلیم کے حلقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہاں نیوز ہے، اخبار ہے، ملاوٹی جھوٹی خبریں، یہ سمجھ کے پڑھیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، خود بھی ڈریں گے، دوسروں کو ڈرائیں گے۔ محترم دوستوں، آپ دیکھیں، غور کریں کہ یقین نہ بننے کی وجہ سے کتنا بڑا بگاڑ ہے، اتنا بڑا فساد ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایمان لانے کو کام نہیں سمجھا ہے۔ اور ایمان لانا یہ ہے محترم دوستوں بزرگوں کہ اللہ کے غیر کو دل سے نکالا جائے، کیونکہ اللہ کا غیر اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے غیر کا کام اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ کے غیر کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنا ہے، اللہ کے غیر کا کام۔ اب یہ اللہ کا غیر حرام اور ناجائز نہیں ہے، اللہ کا غیر حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ ہماری ضرورتیں، ہمارے حقوق میں لگنا، یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے غافل کرے گی۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہے، ان کے حقوق کتنے اہم ہیں۔ اگر ایک ہی بیٹا ہو نا، علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے، دو یا دو سے زیادہ ہو تو فرض کفایہ ہے، کوئی ایک دیکھتا رہے، بدل کے ہو جیسا۔ بیوی کے حقوق ہے، اس کو اپنا اس کے کپڑے لتے کا انتظام ہے، اس کے رہنے کا انتظام ہے، بچے ہیں، اس کے علاوہ رشتہ داریاں ہیں، صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے۔ کوئی آدمی اپنے رشتہ دار میں سے کسی سے بات بند کر دے، تعلق توڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب کے حقوق ہیں محترم دوستوں بزرگ۔ اسی طرح تجارت ہے، تاجر، سچا تاجر تو نبیوں کے ساتھ ہو۔ مال ہے، مال کے ذریعے سے آدمی کتنی خیر حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھو، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس پر غور کریں کہ جہاں ایک طرف محترم دوستوں بزرگوں ان چیزوں میں لگنے کی فضیلت ہے، یہ چیزیں انسان کی ضرورت ہے، شریعت نے خود راستہ نکال کے دیا ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ بیوی کو کے حقوق ادا کریں، آپ بچوں کو دیکھیں، آپ کمائیں، آپ اپنا گھر بھی بنائیں، آپ مال بھی کمائیں تاکہ آپ کو عبادت میں تعاون ملے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پوری امت سے کہیے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد اور تمہارے رشتہ دار، کتنے ہو گئے؟ اور یہ چاروں بھی ان سے متعلق حقوق ہے نا، میں نے بھی عرض کیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وہ تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ اموال میں ترفتموها، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ مساکن ترضونها، وہ گھر بار جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 7 چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ اہم معلوم ہو رہی ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کے تقاضوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ ایک طرف ماں باپ کے حقوق،
دوسری طرف ماں باپ کے لگنے میں عذاب کی دھمکی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تھوڑا یہ ہو رہا ہے کیا، مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حقوق دوسری طرف دھمکی. تو اصل میں بات یہ ہے محترم دوستوں بزرگوں کہ ضرورتوں میں لگنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی حد بھی ہے. جیسے آپ 4 رکعت کی نماز کو 3 بھی نہیں پڑھ سکتے، 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، 3 بھی نہیں پڑھ سکتے، 5 بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کو حد دی گئی ہے. جیسے عبادات میں حد ہے، ضرورتوں کے میں لگنے میں بھی حد ہے. آپ صرف اتنا نہیں کہہ سکتے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا، یہ بھی تو کرنا پڑے گا، اور کوئی حد نہیں، جا رہے ہیں آگے بس حکم توڑ کے دین چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں ضرورتوں کے نام پہ آگے. تو نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو حد دی گئی ہے. آپ کتنی کیا دائرہ ہے آپ کا ماں باپ کو وقت دینے کا، ان کی خدمت کا، بیوی کا، بچوں کا، رشتہ دار کا، تجارت کا وغیرہ. آپ کو وہ دائرہ معلوم کرنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ضرورتوں میں لگنا ہے، ورنہ ان ضرورتوں میں لگنا ہی آپ کو اللہ کے عذاب تک لے جائے. یہ بات تطبیق سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ کے غیر نے یہ جو ضرورتیں ہیں، یہ ہے اگرچہ ضرورت ہے لیکن ہے اللہ کا غیر. آپ دیکھیں یہ اللہ کا غیر آپ کو اللہ سے دور کیسے کرے. آج مسلمان ضرورتوں کے نام پر صرف اس کی حد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دینداری سے نکل کے بے دینی میں داخل ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا. اور وہ حد کیا ہے کہ آپ کی ضرورتوں نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا. کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ حد پار کر چکے. سمجھ آ رہی ہوگا؟ اگر آپ کی ضرورتوں نے آپ کو آخرت سے، اللہ کے دین کے تقاضوں سے غافل کیا ہوا ہے یا رکاوٹیں بن رہی ہے، تو آپ ضرورت کی حد توڑ کے آپ بے دینی میں داخل ہو گئے ہو. کیونکہ ہم کو معیار دیا گیا ہے محترم دوستوں، معیار کیا دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرنا، تنافس، آگے بڑھنا، یہ مکروہ ہے. اللہ نے مسلمان کے لیے اس کو ناپسند کیا ہے کہ مسلمان دنیا کے بارے میں دوسروں کو دیکھیں یا دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا داری ہے. دنیا داری سے کیا ہے؟ دنیا داری اور قناعت سنت ہے. قناعت پسندیدہ ہے کہ آپ کیا کرو، جو ملا ہے اس پہ راضی رہو. بس آپ نیچے والوں کو دیکھو، بلکہ میرے پاس تو کھانا ہے، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے وغیرہ. تو دنیا داری میں قناعت اور خستہ حال لوگوں کو دیکھنا سنت، مستحب، اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ امر ہے. اور اوپر دیکھنا، اچھی حالت کو دیکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. اب آپ دیکھو نا، ہم تم تو چائے بھی پسند نہیں پیتے، حالانکہ ساری چائے میں شکر پتی ڈلتی اور دوسری کوئی چیز نہیں. بولے وہاں اس ہوٹل کی چائے پئیں گے، وہاں کی نہیں، وہاں کی پسند ہے. ہمارا ٹیلر چاہت پسند کا ہے، ہمارے کھانے پسند کے ہیں. تو ہماری تمہاری چاہت کی اہمیت ہے، اللہ رسول کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں. یہی تو فساد ہے، یہی تو بگاڑ ہے اندر. ہم نے مستحب کو مستحب سوچ کے چھوڑا، وہ مستحب تو ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی پسند ہے. وہ اللہ رسول نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے اس کو پسند کیا ہے. تمہاری میری پسند کی جیسی اہمیت ہے، ایسے ایمان والوں کے نزدیک اللہ رسول کی پسند کی اہمیت ہے. اگر آپ کے نزدیک اس پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ بگڑے ہوئے ایمان والے ہو. اور دینداری میں آپ نیچے والوں کو دیکھیں، یہ اللہ نے ہمارے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، یہ مکروہ ہے. اس کی ضروری نہیں ہے کہ میں تو بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، میں تو بھی ہر مہینے کا خروج میرا قابو میں ہے وغیرہ، لیکن وہ تو جا بھی نہیں رہا. کہ نہیں، یہ مقابلہ نہیں. ہر ایک کا مقابلہ صحابہ سے ہے. اللہ ہر ایک کی نماز کا مقابلہ حضور کی نماز سے ایسی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. صحابہ وضو کر کے دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے نبی کا وضو ہے. اب آپ بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو وضو کر کے کسی کو دکھا کے کہے ہذا وضوئی و وضو رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی کا وضو ہے؟ کوئی کہہ سکتا؟ کسی نے کسی کو نماز سکھا دی، دیکھو وہ رکوع ایسا کرے گی، سجدہ ایسا کرے گی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی نماز ہے. کوئی کہے گا کہہ سکتا ہے؟ دیکھو نا ہم کہاں ہیں. دنیا دینداری میں ہم نے دیکھا ہوا ہے نیچے والوں کو، حالانکہ وہ ہمارے لیے پسند نہیں. اور ہم کو کہا گیا کہ تم اوپر والوں کو دیکھو اور مقابلے کے ساتھ چلو.
عمل میں مقابلہ ہے، محنت میں مقابلہ ہے، لیکن وہاں مقابلہ نہیں ہے، وہاں تو بھنگار کی دکان ہے کہ کیسے کیا خروج قابو میں ہے، نمازیں ہو رہی، کہہ رہے نہیں یار دعا کرو یار، بس جتنا ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے کر رہے ہیں. دیکھو یہ رونا دھونا یہاں ہے، جو سارا رونا، سارے حالات، ساری پریشانیاں عمل میں نکلتی ہے، اور دنیا عزیمت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، جان مال لگا کے ہو رہی ہے. حالانکہ محترم دوستوں جو اصل اگر مسلمان کی دنیا کی محنت دیکھے نا اگر، تو اندازہ ہوگا کہ مسلمان میں آج بھی وہ صلاحیت اور قوت موجود ہے جو اللہ نے صحابہ کو دی، لیکن لگ رہی دنیا پہ. یہی وہ اللہ کا غیر ہے جس نے اللہ سے دور کیا ہوا ہے، یہی وہ اللہ کا غیر ہے. اس لیے ہمیں دعوت کا ذمہ دار بنایا گیا. اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، سارے عالم کی نقل و حرکت کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا کہ پہلے ہم اپنی چیزوں سے نکلیں، ہم اپنی دکان سے نکلے، ہم اپنی کھیتی سے نکلے، ہم اپنی ان ضرورتوں سے نکلے جہاں سے ہمیں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی. ارے یار یہ ایک چھوٹی دکان تھی، دیکھو یہ اس دکان پہ میں نے حج کرا، اتنا بڑا گھر بنایا وغیرہ وغیرہ. آدمی کہتا بھی ہے اس کو، زندگی بھر جن چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا دیکھ رہا ہے، ان چیزوں سے نکال کے ان چیزوں کو دل سے نکالنا مقصود. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو وجہ تم اپنے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی سمجھتے ہو، وہی وجہ ہماری تم کو نکالنے کی ہے. وہی وجہ کیا ہے کہ نہیں، وہ دکان کا مسئلہ ہے کہ اصل میں دکان بت بن کے اندر بیٹھی ہوئی. تو دکان کو دل سے نکالنے کے لیے دکان سے نکلو، دکان کو دل سے نکالنے کے لیے. تبوک کے موقع پر لڑائی کا تقاضا نہیں تھا، حالانکہ ہم تم کو معلوم ہے تبوک میں کیا ہوا، کتنا اہتمام سے اللہ نے نکالا. اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلے ہم تم کو عذاب دیں گے. اللہ صحابہ سے کہہ رہے انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے پاس آ کے یہ کہے یا رسول اللہ میرا مسئلہ ہے میں نہیں آ سکتا، آپ سمجھ جائیں یہ مومن نہیں ہے. یہ قرآن میں ہے، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حکم نہیں لگا رہا کسی کو. کچھ لوگ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، ان بیوتنا عورا، یہ مسئلہ ہے. اللہ قرآن کے آگے کار کے کہہ رہے وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ بھاگنے کی شکل ہے. اے بھگوڑے لا تنفروا فی الحر، ارے اتنی گرمی ہے کہاں جاتے. اللہ کہہ رہے قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہیے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اگر یہ گرمی برداشت نہیں کی، وہ گرمی برداشت کرنی پڑے گی. اللہ کے راستے کی دور بھی جہنم کو کام کر دے گی. یہ دیکھو آپ کتنے اہتمام سے اللہ صحابہ کو نکال رہے. 9 دن پیدل چل کے صحابہ تبوک پہنچے. کتنے دن؟ 9 دن. 15 دن وہاں رہے، 9 دن پیدل چل کے واپس آئے. لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابہ قرضوں میں تھے، صرف لگا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. 150 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے 10 سال میں نکالا. کتنے مرتبہ؟ 10 سال میں 150 خروج. کتنے خروج؟ 150 خروج 10 سال میں. ہر مہینے کے، ہر سال کے 6 مہینے اللہ کے راستے میں، 6 سے 8 مہینے، 4-5 مہینے مسجد کے تقاضوں میں. صحابہ بہت مشکل سے 1-2 مہینے اپنے گھر کے تقاضوں کو سال بھر میں دے پاتے تھے. یہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں اتنا لگایا صاحب. مالدار سے مالدار فقیر ہو گئے، مالدار سے مالدار فقیر ہو گئے. تو تبوک کے موقع پر حالات تھے، قرضے میں تھے، گھروں میں کچھ نہیں تھا، اور پھل آ گئے. تو پھلوں کو دیکھ کے لگا کہ پھل بیچ کے قرضے ادا ہو جائیں گے، ذرا گھروں کی اصلاح ہو جائے گی، راشن واشن بھر دیں گے تاکہ اگلے تقاضے میں ہم سہولت کے ساتھ لگ سکیں. لیکن اللہ کو صحابہ کا ان کھجوروں کی طرف متوجہ ہونا پسند نہیں آیا. کہ آپ اپنے قرضوں کے حل کے اعتبار سے ان کھجوروں کی طرف متوجہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا. فوراً اللہ نے حکم دیا ان کرو خطافوں میں سے کالا کہ کھجوریں چھوڑ کے نکلو، کھجوریں چھوڑ کے نکلو. مقابلہ دشمن سے نہیں تھا، مقابلہ ان کھجوروں سے تھا، ان باغات سے تھا جس سے ان کو اپنے قرضے حل ہوتے نظر آ رہے تھے، جن سے ان کو اپنے گھروں کی خستہ دور ہوتی، راشن واشن بھرتا نظر آ رہا تھا. اللہ نے ان کھجوروں سے نکالا اور ان کھجوروں سے لڑوایا تھا، اور اتنے اہتمام سے لڑوایا کہ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو یہ اذن لی ولا تفتنی، یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں بھیج رہے ہیں نا تو وہاں اصل میں بے حیائی زیادہ ہے، ہم نوجوان لوگ ہیں کتنے مبتلا ہو جائیں گے ادھر جا کے. ہاں آپ ہمارا رخ بدل دے رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ فی الفتنة سقطوا،
وہ لوگ فتنے کی بات کر رہے ہیں جو لوگ عذر رکھ کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. قرآن نے رخوں کی تبدیلی کو فتنہ کہا ہے کہ آپ اپنی چاہت کا رخ لے کی کوشش کریں، یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور عذر رکھ کے نہ نکلنے کی کوشش کرنا کہ کسی طرح عذر قبول ہو جائے، یہ بھی فتنہ ہے کہ آپ فتنے مبتلا ہو. نہ نکلنا فتنہ ہے، نہ نکلنا فتنہ ہے. تو محترم دوستو بزرگو، اتنا اہتمام کیوں دعوت اللہ، اتنا اہتمام کیوں خروج فی سبیل اللہ کا؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں سے اللہ کے غیر کا دل سے نکلنا اصل مقصود ہے اور چاہا جا رہا ہے. اس لیے اتنا اہتمام، ورنہ اللہ چاہے سب کو ہدایت دے دے، کوئی کافر نہ ہو، کوئی نافرمان نہ ہو. حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے نا تو تمہارے جیسا رسول ایک ایک دیہات میں بھیج دے. حالانکہ کیا درجہ حضور کا، اور اللہ کہہ رہے ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، تم جیسا رسول ایک ایک دیہات میں. اب ہمارے ضلع میں کتنے دیہات ہوں گے؟ اور حضور تو عالمی نبی ہے. لیکن اتنا بڑا بوجھ آپ کے کندھے پر ڈالنا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو، آپ کو محنت کا موقع ملے. یہ حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں، ہم تم کو اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ خروج کے مواقع، یہ محنت کے مواقع، یہ قربانیاں دینے کے مواقع، یہ احسان نہیں ہے محترم دوستوں بزرگوں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ جو محنت کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے قربانیاں دے کے، ہر ایک کو قربانیاں دلوا کے اس درجات تک پہنچانا مقصود ہے جو درجات اللہ نے ہمارے لیے چاہے ہوئے ہیں، جنت کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے. اس لیے ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ کہ بنیادوں کو سمجھنا ہے دعوت اللہ کی، اور خروج فی سبیل اللہ کی کیوں دعوت دینی ہے، کیوں نکلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اب ماشاءاللہ دیکھو ہم سب پہنچے ہوئے ہیں. اب اصل ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اصل اجتماع کی جماعتیں وہ ہیں جو اجتماع سے بن کے تیار ہو کے نکلے. یعنی جو اجتماع سے پہلے جو لوگ تیار ہو گئے اور اجتماع میں سارا سامان وامان لے کے یہاں کے مسافہ کر کے چلے گئے، یہ اجتماع سے نکلنے والی جماعتیں نہیں ہیں، اجتماع سے پہلے کی محنت. جو لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے اور یہاں شرکت کے لیے آئے اور یہیں سے اللہ کے راستے میں نکل گئے، یہ اصل اجتماع سے نکلنے والی جماعت ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم آخری درجہ ہمارا سالانہ خروج ہے. اب ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ سالانہ خروج اگر باقی ہے تو ڈرتے ڈرتے شرماتے فوراً نکلنے کی ضرورت ہے. آدھے دن کی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے کہتے ہیں کہ خروج میں تاخیر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو لہٰذا ایک تقاضا تو اہم اب اس وقت ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ اگر کسی کا سالانہ خروج باقی ہے تو وہ فوراً ڈرتے ڈرتے کسی کو بتائے بغیر اپنی تیاری کر کے اپنی جماعت بنائے یا اپنے نکلنے کی فکر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں دعوت کے تقاضے پر اور دعوت کے عنوان پر، تو لہٰذا یہاں ہماری باتیں اس تقاضے کے علاوہ دوسری نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو نئے لوگ آئیں گے ان کی ذہن سازی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو تیار کرنا. اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ کہ نئے سے نئے کے سامنے سارے تقاضے رکھتے تھے. ایسا نہیں یار وہ تو نیا آدمی ہے، ابھی اس کی تشکیل مت کرو، ابھی اس کو صرف نماز کا سچ بولو. یہ سنت کے خلاف ہے. ایک نئے صحابی ہجرت کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو، ہجرت کرنے کو تیار ہو. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے ہجرت کے. بولے ہجرت دو طرح کی ہے. ایک ہجرت تو یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ. آپ گھر بار چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہی رہو، جب ہم کوئی تقاضا دے تو فوراً اس تقاضے کے لیے نکل جاؤ، پھر دیری مت کرو. ایک نئے مسلمان کے سامنے یہ دونوں تشکیلیں رکھی گئی. کون سی؟ کہ اپنا گھر چھوڑ دو اور یہاں مدینہ آ جاؤ. وہ بات اور ہے کہ تمہاری بات کھیتی ہو، زمین ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ کے لیے تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ تمہارے ذمہ تقاضا ہے کہ وہ وہاں سے سب چھوڑ کے مدینہ آ جائے. یہ نہیں کر سکتے تو جب ہم بلاتے رہے تب تک آیا کرو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ہر ایک کے سامنے پوری بات رکھیں، پھر جو وہ دے دے وہ لے لیں. تو لہٰذا کسی کے حالات اور عذروں سے متاثر ہونا یہ داعی کا مزاج نہیں ہے. آخرت سے بڑے کوئی حال نہیں. آخرت سے آج دنیا کے حالات کو بڑا اہم سمجھنے نے آخرت کے حالات کو بھلا دیا ہے، چھپا دیا. حالانکہ دنیا کے 1000 حالات جمع کرو، آخرت کے ایک حال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
ایک آدمی کو جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، کتابوں میں لکھا وہ سو جائے گا، اس کو نیند آ جائے گا۔ یہ باتیں ہم کو امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جرأت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، اور پھر ایک ایک کے سامنے تقاضا ہر سال کے 4 مہینے کا۔ اس طرح اب ہم کو اس 2 دنوں میں کام کرنا ہے۔ کب کام کرنا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ اپنے خروج کی فکر، اور چلہ تو ہم مسورات کے لیے چھوڑ دیں، اب چلہ مردوں کے لیے نہیں۔ آپ بتاؤ نا، وہ چارہ نے آٹا نے کب بند ہو گئے ہوئی؟ ہاں، مہنگائی کتنی بڑھ گئی آپ دیکھ، اور ہم تب سے چلہ ابھی تک چلا رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، اس میں بھی چوری ہے۔ سالانہ خروج دیکھو ابھی کتنا کاموں میں ہے، تو کہاں سے ترقی ہوگی آپ بتاؤ؟ سہولت ہم تلاش کریں گے تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ تو لہٰذا ایک تو ہم اپنے سالانہ 4 ماہ کی نیت کریں، وقت آ گیا ہو تو ابھی نکل جائے اجتماع سے، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں، اللہ نے تقاضوں پر نکلنے والوں کے لیے مرا ہوا بچہ بھی زندہ کیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، حضور نے تقاضا دیا جائے، اتنی پیاس لگی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو کہنے لگا میں لیٹ گیا خواب میں، مجھے اللہ نے ایسا پانی پلایا کہ پھر زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، لوگ دیکھتے تھے ٹھنڈی میں پتلے کپڑے پہن رہے ہیں، گرمی میں موٹے کپڑے پہن رہے ہیں۔ کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ ٹھنڈی میں پتلے کپڑے پہن رہے، گرمی موٹے؟ ارے تم کو خیبر یاد ہے؟ میری آنکھوں میں درد تھا، مجھے چلنے بھی نہیں آ رہا تھا، حضور نے مجھ سے کہا کہ علی یہ تقاضا تمہارے ذمہ ہے، تم کو پورا کرنا ہے، یہ جھنڈا لو، یہ تمہاری جماعت۔ اور اللہ کے نبی کے کہنے کی وجہ سے بس میں نے ہمت کی، حضور نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ علی کی حفاظت فرما۔ بولے اس دن سے آج تک نہ کبھی ٹھنڈی لگی ہے نہ کبھی گرمی لگی ہے، تو شہروں میں ہے ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی مستقل تقاضوں پہ ہوتے تھے، شوہر مستقل تقاضے پہ، تو گھر میں کھانے کو نہیں کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا سوکھ کے چمڑا ہو گئی، تو دعا کی کہ اللہ میرے فاطمہ کی ضرورتیں پوری فرما۔ تو فاطمہ نے انتقال کے وقت میں کسی سے تذکرہ کیا کہ علی کے مستقل اللہ کے راستے میں جانے کی وجہ سے کھانا نہیں، ضرورتیں نہیں، جس کی وجہ سے میں بالکل کمزور ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جو حضور نے میرے لیے دعا کی تھی نا، تب سے لے کے اب تک مجھے بھوک ہی نہیں لگی۔ یہ وہ مددیں ہیں محترم دوستوں بزرگوں، جو تقاضوں پر قربانیاں دینے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے تقاضوں پر قربانیاں دینا، سارا عالم اللہ مسخر کر دیں گے۔ حضرت مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں محترم دوستوں۔ اور اللہ اس زمانے میں وہی ہے، قرآن میں اللہ فرمائے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ جس طرح ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے، قیامت تک ہم ہر ایمان والے کی ایسی ہی مدد کریں، نوعیت بدلے گی نہیں۔ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں بچایا تھا، قیامت سے پہلے ایمان والوں کو دجال کی جہنم میں اللہ ویسے ہی بچائے۔ ایسا نہیں کہ نبیوں کے لیے ہائی لیول کی مدد ہمارے لیے کم، جیسے اللہ ہے اپنی قدرت و طاقت کے ساتھ اسی شان کے مطابق مدد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے آپ تقاضوں پر قربانیوں پر آئے۔ صحابہ نے تقاضے ضائع نہیں کیے، پتے چبانے پڑ گئے، اگر پتے چبائے ہیں، پیروں میں چیخڑے باندھے ہیں، ایک کھجور 5 لوگ مل کے چوستے تھے، لیکن تقاضے ضائع نہیں۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، یہ وہ تقاضے ہیں جس سے امت تک کی ہدایت کا تعلق ہے، ان کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے، دوسروں پہ ڈالا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ٹال دیں گے تقاضا ضائع ہوگا، ہم تم مجرم شمار ہوں، اور دوسروں پر ڈال دیں گے تو میری ذمہ داری کہاں ادا ہوگی؟ مجھے میری ذمہ داری پوری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے تقاضا دیا، بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے تشکیل دی، ان سے ذرا داخل ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ اللہ نے تم کو تقاضا دیا تھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں اس کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر میرا تقاضا میں نے پورا نہیں کیا تو اللہ یا تو مجھے زمین میں دھسا دیں گے یا آخرت میں عذاب دیں گے۔ آپ دیکھو ذمے کے تقاضوں کی کتنی اہمیت ہے، کریں گے فکر انشاءاللہ۔ کون تیار ہے؟ ابھی بتا بھائی نقد کون تیار ہے؟ انشاءاللہ جو شرکت کے لیے آئے تھے، سالانہ خروج باقی تھا، انشاءاللہ میں بھی 4 ماہ کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ کسی کو بھیج کے سامان منگوا لیں گے، بسم اللہ فرمائیں، بولے ہاں بھائی بتائیں۔ جو تیار ہوگا نا انشاءاللہ وہ اپنی جماعت بھی خود بنا لے گا، ہے کہ نہیں؟ 2 دن میں 2 دن بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع میں رات میں پہنچے، مشورہ کر کے محنت شروع کی، فجر سے پہلے 4 ماہ کی جماعت روانہ ہوئی۔ ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ جماعت بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
ہم قربانی میں سب آسان ہو جائے گا. بولو بھائی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب اللہ بہت قبول فرما. اور بولے بھائی فرما. ابھی نقد 4 میں کھڑے ہو گئے. بسم اللہ. اللہ اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ صحابہ جیسی مدد فرمائے. ماشاء اللہ. اللہ ان جیسا ایمان اور عمل میں قبول پیدا کرے. آگے اور بولے اور فرمائے. اللہ جزاک خیر. اور ہمت کرے. جن کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ ہاں میرا نکلنا ضروری ہے, تاخیر مناسب نہیں ہے, وہ کھڑے ہو جائے. بسم اللہ. اللہ بولے. جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے کسی کے حوالے نہیں کرے. میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کرے, ہے نا. بولے بسم اللہ. سالانہ خروج کی نیت کا ہو گیا ذرا اس تھوڑا سا اشارہ کر دو بس. دیکھو بہت کم لوگ ہیں, سب باقی سب بلیک میں چل رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ بہت مدد فرمائے. اور بولے جزاک اللہ جزاک اللہ. آگے آ جائے. اور بھائی پیچھے سے بھی فرمائے. بولے دیکھو بسم اللہ. آ جاؤ آگے آ جاؤ. اور بھی اور بولے. جماعت لے کر چلنے والے ہیں تو اس طرح بتائیں انشاءاللہ میں اپنی جماعت لے کے جاؤں. تب بھی محنت کروں گا, آپ بھی ساتھ دیں, میری جماعت تیار ہو جائے, میں لے کے جانے کی تیار. امت کو لے کے ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس سال سال بھر کا راشن ہوگا, پھر بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے غیر ضروری مسائل نے ان کو الجھا کے رکھا ہوا ہو. یہ قیامت کا ایک فتنہ ہے. اگر ابھی ہم لوگ اپنے اکاؤنٹ دیکھیں نا, بینک بیلنس, تو ہر ایک ذرا بیٹھ کے غور کر کے یہ طے کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ کا فضل ہے, اتنا سرمایہ ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگا کے ہم کھا بھی سکتے ہیں, مزید کما بھی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی, تو کیا غور کرنے کی بات ہے کہ اس فطرے میں تو ہم بھی مبتلا ہے. سمجھ آ رہی ہو. ایک فتنہ قیامت کا یہ بھی ہے حدیث میں کہ نظر بہت آئیں گے, کام کے بہت تھوڑے ہوں. مجمع بہت ہے, نکلنے والی جماعتیں کتنی ہیں. کہ کون ایسا ہے کہ جو قواعد پر مکمل ہے, سالانہ خروج, ماہانہ خروج, اعمال وغیرہ کہتا ہوں. حالانکہ جو جتنے قواعد پر ہے نا, اگلے تقاضے اس کی ذمہ داری ہے. جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگتے وہ جلدی اپنی بیرون کی ترتیب بنا. جن کے 2 مرتبہ مسئلات میں چلنے لگ گئے وہ 2 ماہ کی فوراً ترتیب بنا. یہ تقاضا ہے اس کے ذمہ. کبھی دیکھو نا ایسا کتنا آگے جانا ہے. ہم حضرت فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ تقاضا پورا نہ کرنا جرم نہیں ہے, تقاضا پیدا نہ کرنا یہ جرم ہے. تقاضا پورا نہ کرنا ہے تو سمجھ آنے والی بات ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے, جہاں جاتے تھے کام مکمل ہونے کے بعد مزید رک کے اگلے تقاضے بھی سوچتے تھے. یہ سنت ہے. اور ہم تم تقاضا پورا ہو کہ نہیں ہو یہ دیکھتے کہ 3 دن تو پورے ہو گئے, چلا تو پورا ہو گیا. ہاں 1-2 دن پہلے آ جائے گی. سمجھ آ رہی ہو کتنا دور ہے ہم صحابہ سے. کریں گے فکر انشاءاللہ. پھر کون ایسا ہے انشاءاللہ کہ میرا سالانہ خروج باقی ہے, میں اللہ سے بھی دعا کرتا, صدقہ بھی نکالتا, اپنی تیاری مکمل کر کے انشاءاللہ نکلنے کی کوشش کروں گا. ہاتھ اٹھا کے بتا دیں, ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. میرا ابھی سالانہ خروج ہوا نہیں, انشاءاللہ میں اپنی ترتیب خود بنا کے نکلنے کی کوشش کروں. اٹھاؤ نا کوئی ہاتھ. کیا کچھ ہم نام نہیں لکھتے, کچھ نہیں, نام فرشتے لکھیں گے, اللہ دے گا. ماشاءاللہ کریں گے, پھر اپنی فکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ 2 دن ہمارے پاس بہت اہم ہے. نیا مجمع آئے گا تو ان کو دعوت پلانی ہے. کیا کرنا ہے, ان کو دعوت پلانی ہے, تقاضے سمجھانے ہیں, تو کارگزاری امت کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ یہاں سے دعوت کے سلسلے میں قربانیاں دینے کے عزائم کر کے جائیں کہ اب موت تک اس محنت میں رہنا ہے, قربانیاں دینی. اس کے لیے ذرا ہم کو ذرا اپنا کھانا پینا ادھر ادھر کی باتیں ذرا یہ کر کے ایک کو محنت کا میدان بنا کے محنت کرنا ہے. جنگ خندق ہے نا, خندق 12 دن چلی. کتنے دن چلی؟ لیکن خندق کھود کے 6 دن میں تیار ہوگی. کتنے دن میں؟ کتنے دن میں؟ آپ سمجھ رہے بات. 12 دن کا اجتماع, لیکن اجتماع کے سارے انتظام, محنت کے سارے تقاضے 6 دن میں پورے ہو گئے تھے. کیسے کیا معلوم؟ ہر ایک قربانی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ ہم کو بھوک لگی, ہم حضور کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضور سڑی ہوئی چربی کھا. بولے خندق کھود کے خود اللہ کے نبی سر میں مٹی ڈال اٹھا کے باہر لے جا کے پھینک رہے. اللہ کے نبی کا سینہ مٹی سے بھرا ہوا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں خندق کے موقع پر ہم ایسے حالات میں تھے کہ میرے اور میری بیوی کے لیے اوڑھنے کی ایک ہی چادر تھی, وہ بھی میں لے کر آیا, وہ بھی
سب قربانیوں پر تو تقاضے پورے ہو. اگر ہم سب سہولت تلاش کریں گے نا اپنے لیے تو تقاضے طے ہو, اور ہم سب آگے بڑھ کے قربانی دیں گے تو پھر ہمارا اجتماع کامیاب ہے. پھر اللہ خود اپنے فضل سے ہماری قربانیاں دے کے سارے تقاضے پورے کریں گے. فکر اللہ